امیر آدمی نے فقیر کو دھکے مار مار کر اپنے گھر سے کیوں نکال دیا؟ آخر فقیر نے ایسا کون سا کام کیا تھا؟ ایک نوجوان ہٹا کٹا فقیر بھیک مانگتے مانگتے ایک امیر شخص کے دروازے پر جا پہنچا۔ جا کر اس نے امیر شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیر شخص تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور کہنے لگا اللہ بھلا کرے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ فقیر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیر آدمی پھر باہر آیا۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ بھلا کرے، جاؤ۔ اس نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ فقیر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ خدا کے لیے کچھ بھیک دے دو۔ امیر آدمی کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہٹے کٹے ہو، نوجوان ہو، کچھ شرم کرو، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، تم بھیک مانگ رہے ہو، جاؤ جا کر کوئی کام دھندا کرو، آ جاتے ہو صبح صبح سر کھانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ امیر آدمی پھر اپنے گھر میں چلا گیا۔ فقیر بھی انوکھی قسم کا تھا، اس نے پھر دروازہ کھٹکا دیا۔ اب امیر آدمی غصے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلا، فقیر کو 2-3 تھپڑ لگائے اور دھکا دیا، جس سے فقیر زمین پر گر گیا، اور جو پیسے اس نے اکٹھے کیے تھے وہ سارے پیسے بھی زمین پر گر گئے۔ فقیر نے وہ پیسے اکٹھے کیے اور اس امیر شخص کو بددعا دیتے ہوئے وہاں سے آگے چل پڑا۔ تھوڑا آگے گیا تو وہ فقیر نشہ بھی کرتا تھا۔ وہ ایک دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ کچھ دیر وہاں آرام کرنے کے بعد وہ فقیر ایک اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جا کر اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک داڑھی والا شخص باہر نکلا۔ تو فقیر نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، خدا کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ تو فقیر اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ داڑھی والا شخص روٹی اور سالن فقیر کے لیے لے کر آیا۔ فقیر نے جب روٹی کھائی تو فقیر نے اس داڑھی والے شخص سے کہا کہ بھائی صاحب، یہ کس طرح کا سالن ہے؟ سالن میں تو نمک ہی نہیں ہے، کس طرح کی روٹی لے کر آئے ہو؟ تو وہ داڑھی والا شخص اس فقیر کے پاس بیٹھا اور روٹی پکڑ لی۔ کہنے لگا کہ فقیر بھائی، اگر آپ میرا چھوٹا سا کام کر دو تو میں تمہیں پیزا کھلاؤں گا۔ فقیر نے کہا کہ واقعی اگر آپ چھوٹا سا کام کرنے پر مجھے پیزا کھلاؤ گے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کام بتاؤ۔ داڑھی والے شخص نے کہا کہ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ فقیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ داڑھی والا شخص اس فقیر کو اپنے ساتھ اپنی زمین پر لے گیا اور اس فقیر سے کہنے لگا کہ یہ کدال پکڑو، میری یہ زمین ہے، تو یہاں سے سارا گھاس اکھاڑ کر باہر پھینک دو، بس اتنا سا کام ہے۔ فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام ابھی کر دیتا ہوں۔ تو وہ جو فقیر تھا اس نے کدال پکڑی اور اس زمین پر کدال کے ساتھ وہ گھاس کو کاٹنے لگا اور آہستہ آہستہ گھاس کو زمین سے نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ کافی دیر کام کرنے کے بعد اس فقیر کو بہت زیادہ پسینہ آ گیا اور وہ بہت زیادہ تھک گیا۔ زمین سے گھاس اکھاڑ کر پھینکنے کے بعد وہ فقیر پھر اس داڑھی والے شخص کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ داڑھی والا شخص باہر آیا
کہنے لگا کہ بھائی میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ تو داڑھی والے شخص نے کہا کہ آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے پیزا لے کر آتا ہوں۔ فقیر اس شخص کی گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ داڑھی والا شخص پھر روٹی لے آیا اور اس کے سامنے رکھ دی۔ فقیر نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کو پیزا کھلاؤں گا، آپ نے پھر روٹی لا کر دے دی ہے۔ تو داڑھی والے شخص نے کہا کہ پہلے آپ یہ روٹی تو کھاؤ، پیزا بھی آپ کو کھلا دوں گا۔ تو اس فقیر نے وہ روٹی کھانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس داڑھی والے شخص نے پوچھا کہ بھائی سالن میں نمک تو کم نہیں ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ نہیں بالکل نمک ٹھیک ہے، مرچ ٹھیک ہے، سالن A1 ہے۔ تو داڑھی والے شخص نے مسکرا کر فقیر سے کہا کہ بھائی یہ وہی سالن ہے، وہی روٹی ہے جو پہلے میں نے آپ کو دی تھی۔ اس وقت آپ کو سالن میں نمک کم اس لیے لگا تھا کیونکہ آپ کی اس میں محنت شامل نہیں تھی، آپ حرام طریقے سے روٹی کھا رہے تھے، تو آپ کو روٹی کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ اب وہی سالن ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نمک بھی ٹھیک ہے اور مرچ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس روٹی کے کھانے میں آپ کا خون پسینہ، آپ کی محنت شامل ہے، اس لیے آپ کو یہ سالن اور روٹی بالکل مزیدار لگ رہی ہے۔ تو وہ فقیر داڑھی والے شخص سے کہنے لگا کہ واقعی ہی محنت والی روٹی میں بڑی ہی برکت اور بڑی ہی عظمت ہے، میں نے آج تک اتنی مزیدار روٹی کبھی نہیں کھائی، تو مجھے آج کے بعد محنت کرنا ہوگی، میں بھیک مانگنا ضرور چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد وہ داڑھی والا شخص اور وہ فقیر وہاں سے اٹھے۔ فقیر نے اس داڑھی والے شخص کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ نے مجھے آج جو نصیحت کی ہے میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، اور میری سچی توبہ آج کے بعد میں محنت کروں گا اور بھیک زندگی میں کبھی بھی نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے اس داڑھی والے شخص سے سلام کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ تو دوستو محنت میں عظمت ہے، محنت میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہو تو اس میسج کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا۔